اور آصفہ بھٹو ایک اسٹیج پر تھی، ایک ہی بات چل رہی ہے، وراثت وراثت وراثت۔ یہ وراثت کی سیاست سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ 2 منٹ کے لیے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ جلسہ کس طرح ہوا، کس طرح روکا گیا، کون کون سی تدبیریں اختیار کی گئیں جلسے کو روکنے کے لیے۔ اصل مسئلہ جلسے کے ہونے کے بعد یہی آیا کہ یہ کب تک وراثت اور وارث ہم پہ حکومت کرتے رہیں گے، یا ہماری پارٹیوں میں جمہوری قیادت خود بخود اوپر کیوں نہیں آئے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی ان سب سے یہ پوچھے کہ کون سا وراثتی نظام نہیں تھا ہمارے ہاں پہلے سے۔ صرف ساؤتھ ایشیا کی بات نہ کی جائے، پورے ہمارے اسلامی دور کے اوپر بات کر لی جائے کہ پہلا جو ہمارے ہاں تفرقہ اسلام میں پیدا ہوا وراثت پر ہی ہے نا۔ حضرت علی کے ماننے والوں کو آج تک یہی مسئلہ ہے نا کہ حضرت علی وارث ہونے چاہیے تھے، اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پہلے خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان۔ یہ تقریباً 30 سال کے بعد حضرت علی کو بہرحال اقتدار ملا، اور حضرت علی ہمارے خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت حسن بنے، اور حضرت حسن کے بعد امیر معاویہ کو اقتدار منتقل ہوا، اور اس کے بعد سے آج تک اسلام میں وراثت ہی تو چل رہی ہے۔ اور اس وراثت کے خلاف جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے تحریکیں چلائیں، جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دیں، حضرت امام حسین سے جس کی آغاز ہوا، اور اس عظیم شہادت جو کہ صرف عالم اسلام کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ظالم کے سامنے کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے، ان کے جو وارث تھے وہی تو آج تک وراثت لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین، پھر 12 امام، اور اس کے بعد سے آج تک، اور ایک شاخ جو اسماعیلی ہوئی، ان کے لوگ بھی آج تک وراثت پہ چل رہے ہیں۔ پھر آغا خان تو اماموں کی وراثت کے آج تک ایک تابعدار لوگ ہیں ان کے۔ تو وراثت تو ہمارے خونوں کے اندر ہے، اور سیاست کے اندر وراثت اس لیے آ جاتی ہے کہ جب کسی جمہوری حکومت کو جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہو، اور اس کے بعد اس کو ناجائز طریقے سے ہٹایا جائے اور ان پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے جائیں، تو لوگ اسی قیادت کے جو باقی ماندہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح اپنی اس عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جو سیاسی نظام کے تحت غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کو مفلوج کر کے ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ اس کے بعد عوام اسی کو پسند کرتے ہیں جو ان کا سیاسی رہنما تھا، اور اس کو راستے سے ہٹاؤ گے تو اس کے بچے وارث ہوں گے۔ اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، لہٰذا یہ بحث تو اب بند ہو جانی چاہیے۔ آصفہ بھٹو بے نظیر کی بیٹی ہیں، بے نظیر بھٹو کی بیٹی تھیں، اس طرح مریم نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ نواز شریف فوج کے سہارے آئے تھے، تو بھٹو صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ یعنی ایوب خان کے ساتھ تھے، اور ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حکومت میں وہ آئے، عوام کے ووٹوں سے آئے نا، کسی نے ان کو لا کے مسلط تو نہیں کیا۔ نواز شریف اگر عوام کا وزیر اعظم بنا تو عوام کے ووٹوں سے بنا۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہر دور میں اپنی کارنامے انجام دیتی رہی ہے، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، تو ہم چین سے سوتے ہیں، ان کے یہ راتوں کو جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، لہٰذا ہم تو ان کو پھر سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ہماری حکومتیں وقت کے اوپر خود بخود 5 سال بعد ختم ہوا کریں اور نئی حکومتیں آیا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ سیاسی قائدین میں وراثت کا سسٹم نہ رہے۔ اور ہم ماضی قدیم میں اگر دیکھتے ہیں کہ جب آصف زرداری صاحب کے دور میں جب وزیر اعظم گیلانی کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد آصف زرداری نے اپنے کسی بہن کو یا کسی بھانجے کو تو وزیر اعظم نہیں بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد تو ہمارے گیلانی کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد آصف زرداری نے اپنے کسی بہن کو یا کسی بھانجے کو تو وزیر اعظم نہیں بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد تو ہمارے وہ پنجاب سے جو ایک صاحب تھے وہ وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد جب نواز شریف نے کو نااہل قرار دیا گیا تو انہوں نے بھی کوئی اپنی مسد مریم کو وزیر اعظم نہیں بنا دیا تھا، یا شہباز شریف کو نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ بھی شاہد خان عباسی کو لے کر آئے تھے۔ تو وراثت تو نہیں چلی تھی اس طرح۔ اور دوسرے لوگوں کو جو غیر اس خاندان سے باہر کے لوگ تھے ان کو طاقتیں ملی، اور یہ ساری ان کی کابینہ ہے، ان جو فیصلے کرتی ہے ہر پارٹی کی، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، ان کے فیصلے ان کے خاندان والے تو نہیں کرتے نا۔ تو آپ نے خود ایسا ماحول بنا دیا ہے ظلم اور جبر کا ماحول پیدا کر کے، اور سیاسی لیڈروں کے قتل کرا کے، اور سیاسی لیڈروں کے اوپر مقدمات قائم کرا کے، سیاسی لیڈروں کو ملک بدر کرا کے، کہ لوگ مجبوراً ان کی علامت کے طور پر ان کے بچوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے بچوں کی لیڈری کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر پوت کے پاؤں پالنے میں نظر بھی آتے ہیں۔ آپ
وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ماں باپ ہوں یا کوئی سیاستدان ہو اپنے بچوں کو لا کے اقتدار میں یہ پارٹی کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے گٹس تو ان کی اپنی خوبیاں کے ذریعے سامنے آئیں گے نا۔ تو اگر کوئی بلاول بھٹو ہوں یا مریم ہوں یا آصفہ ہوں، اگر ان کے ماں باپ سیاستدان ہیں تو وہ سیاسی خون تو ہے نا ان کے اندر، بات کرنے کی تمیز تو ہے نا۔ بلاول بھٹو کا سب نے مذاق اڑایا، میں نے بھی اس پہ کالم لکھا تھا جب انہوں نے پہلی تقریر کی تھی، لیکن کیا آج بلاول نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایک باشعور انسان ظاہر نہیں کیا ہے؟ اور آصفہ کی تقریر کے بعد مخالفین نے بھی تو دانتوں میں انگلی لگا لی ہے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز نے تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی رہنما بن گئی ہیں، ایسی بن گئی ہیں۔ کوئی بات ہوگی نا، کوئی تقریر کرنے کا طریقہ ہے، معلومات ہیں، ذہن ہے، سیاسی میراث ہے، مذاق تو نہیں ہے۔ تو رہے گی میراثیت، رہے گی یہ وراثت، یہ نہیں جائے گی اگر آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس میں اگر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ اور زیادہ پائیدار ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس کو چلنے دیا جائے اسموتھ انداز میں، جمہوری انداز میں، تو نہ آصفہ بھٹو نہ مریم نواز کوئی بھی مستقل پاکستان پہ مسلط نہیں ہوں گے، بلکہ جو پارٹیاں ہوں گی ان کے اندر سے جو اہم لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے وقت پہ سامنے آتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ بحث تو بند ہو جانی چاہیے۔ اب آ جائیں آپ ملتان جلسے کی کامیابی کی طرف۔ تو جلسہ تو کامیاب اس دن سے ہو گیا تھا جب سے آپ نے جلسے کو ہونے کی راہ میں رکاوٹیں لگانی شروع کی۔ کورونا کا ایک آپ نے ورد کرنا شروع کر دیا، جو کہ اس سے پہلے تو عمران خان صاحب کو کورونا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب عمران خان صاحب کو ہر جگہ کورونا نظر آتا ہے، تو وہ کورونا نہیں، وہ ان کو پاکستان کی سیاست میں اپنی ڈوبتی ہوئی ناؤ نظر آتی ہے۔ ملتان میں عوام نے مزاحمت کر کے، سخت ترین مزاحمت جو کہ پچھلے تقریباً 10-12 سال میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی، جلسہ کر کے ثابت کر دیا کہ ملتان کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ اور ملتان میں کسی ایک پارٹی کے لوگ بیدار نہیں ہوئے، ملتان میں عوام بیدار ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے 2018 میں سارے ووٹ ان جماعتوں کو پوری طرح سے نہیں دے سکے تھے، اور تھوڑی سی دھاندلی کرا کے تحریک انصاف کو تمام سیٹوں سے جتوایا گیا تھا۔ اور یہاں کے ممبران کو، ساؤتھ پنجاب کے ممبران کو جنوبی پنجاب صوبے کے نام پہ توڑ کے ایک الگ پارٹی بنائی گئی تھی کہ فوری طور پہ تحریک انصاف میں شامل کروا دیا جائے گا اور تحریک انصاف الگ صوبہ بنائے گی۔ کہاں گیا وہ صوبہ؟ تو جھوٹ، فراڈ، بےایمانی کی وجہ سے ملتان کے لوگوں نے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بزدار کو، عمران خان کو ایک طرح کی لعنت دکھا دی۔ اور جلسہ جہاں جس کو جگہ ملی وہاں جلسہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ گلی گلی گھنٹہ گھر کے ساتھ، کیونکہ ہمیں ایم کیو ایم کے ملتان کے جلسے میں وہاں تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ بہت بڑی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ جو گلیاں بڑی بڑی چوڑی چوڑی گلیاں ہیں، وہ گلیاں اگر بھر جائیں تو قاسم باغ سے تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں اگر انہوں نے لاہور میں بھی کی، اگر لاہور کے اندر بھی جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو دیکھیں لاہور کے اندر بھی مینار پاکستان پہ اگر آپ جلسہ کرنے نہیں دیں گے تو اس کے بعد وہ چیرنگ کراس سے لے کے مال روڈ اور داتا دربار تک پھیل جائے گا جلسہ، اور پورا لاہور اس میں انوالو ہو جائے گا۔ آپ جلسوں کو ہونے دیں، جلسوں سے بالکل صحیح حکومتیں نہیں جاتی۔ یہ ہمارے اینکر حضرات چاہے کسی بھی دماغ کے ہوں، وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں اتنے جلسے ہو گئے، حکومت کیسے جائے گی؟ حکومت کیسے جائے گی؟ بھائی حکومت جو جاتی ہے وہ بتا کے جاتی ہے۔ 77 کے اندر جو تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی، 5 جولائی کو وہ اچانک صبح جب ہوئی تھی تو کسی کو پتا تھا کہ آج بھٹو صاحب اقتدار میں نہیں ہوں گے، جبکہ ایک دن پہلے تو وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے عرب ممالک کے دورے پر روانہ ہو چکے تھے، اور ان کے خیال میں تو تمام اپوزیشن بالکل بیلنس ہو چکی تھی، اور سب سوچے تھے کہ بھٹو تو نہیں جائے گا، یہ تو اگلے الیکشن کے لیے پتہ نہیں کیا اسکیمیں بنائیں گے۔ تو کیا ہوا تھا؟ مشرف صاحب کیا کر رہے تھے؟ اپنے اقتدار کی کمزوری ہونے کے باوجود کیا کہتے تھے کہ میں جب پریزیڈنٹ ہاؤس سے جھانکتا ہوں تو ہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وکیل۔ کیا ہوا پھر؟ کس طرح الیکشن کے ذریعے گئے؟ تو آپ جلسوں سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، ایک تحریک بنتی ہے، لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ظلم اور جبر اور مہنگائی کے درمیان میں پس رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں اس طرح مرنا نہیں ہے۔ تو ایک تحریک جنم لیتی ہے، وہ تحریک ایسا نہیں ہوتا کہ آج جلسہ ہوا ہے اور آج کوئی اور جگہ جلسہ ہوا ہے تو حکومت چلی جائے گی۔ ہاں حکومت نرم پڑ جاتی ہے، حکومت کی ٹانگیں ہل جاتی ہیں۔